بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، آج ہم بات کریں گے ریاکاری کے بارے میں، یعنی کہ دل کے اندر اخلاص کا ہونا اور ریاکاری کا نہ ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ کی، جہاں پہ آپ نے صحابہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا ڈر مجھے تم سے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ نے کہا یہ وہ چھپا ہوا شرک ہے، یعنی کہ جب ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور پھر اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو اچھا سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، الذین ھم عن صلاتہم ساہون الذین ھم یراؤون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لیزینس سے نماز کی طرف جاتے ہیں اور دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، اصل میں ریاکاری ہے کیا؟ ریاکاری کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ ایک ایسا چھپا ہوا شرک ہے جو کہ ایک اندھیری رات میں ایک کالا پتھر اور کالی چونٹی جو اس پہ چل رہی ہو، اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز ہے کہ جب یہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انسان جو ہے کوئی عمل کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ اور یہ جو ریاکاری ہے یہ راء سے نکلا، یعنی دکھاوے سے نکلا ہے۔ تو اصل میں ریاکاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے وہ کسی باغ میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو لیکن اگر وہ اس بات سے کانشیس ہے نا کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، تو پھر یہ ڈیفینیٹلی ریاکاری کے اندر آتا ہے۔ تو یہ کانشیسنس ڈیولپ ہونا اپنے اندر کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں تو یہ ریاکاری ہے۔ کوئی شخص دین کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے اس لیے کہ مجھے لائکس ملیں، لوگ مجھے اپریشیٹ کریں، لوگ میری واہ واہ کریں، یہ ریاکاری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ لوگ کہیں کتنا اللہ کی راہ میں دینے والا ہے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ کوئی شخص ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لے کے پھرتا ہے اور ایک مسکین سی شکل بنا لیتا ہے کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ کتنے نیک شخص ہے یہ بھی ریاکاری ہے۔ حتیٰ کہ ایک شخص اپنے اوپر سمپلسٹی اختیار کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سمپل آدمی ہے، یہ بھی ریاکاری ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کی عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یقیناً میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے، تو ہر عبادت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاکاری کیا نہیں ہے؟ ریاکاری یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سپورٹس میں کسی کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں اور آپ کو جیتنے کا شوق ہے یا آپ کی ڈیبیٹنگ سکلز اچھی ہیں، کوئی بھی دنیاوی پرسوٹ میں اگر آپ کسی کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں تو یہ ریاکاری میں نہیں آتا۔ ریاکاری میں یہ آتا ہے جو کام دین کے لیے کیا جائے اور اس میں بجائے اللہ کے لیے نیت ہونے کے انسانوں کے لیے نیت بنائی جائے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ دین میں کوئی بھی کام اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے، اس کے لیے حالت ایمان میں ہونا ضروری ہے، اس کام کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے اور نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو آپ کی نیت کا ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہے اور عمل کا صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر نیت ٹھیک ہے عمل خراب ہے تب بھی مسئلہ، اگر عمل ٹھیک ہے نیت خراب ہے تب بھی مسئلہ۔ تو اس لیے نیت بھی ٹھیک ہوگی خالص اللہ کے لیے اور عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تب جا کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں۔ اب سائنس کیا ہیں، یعنی کہ ایک انسان کو کیسے معلوم ہو کہ میرے اندر ریاکاری آ رہی ہے؟ دو سائنس آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جب انسان اکیلا ہو تو نیک اعمال کرنے میں لیزی ہو جائے، یعنی لیزینس اینڈ لیک آف ایکشن وین یو آر alone۔ اور جب کمپنی میں ہوتے ہیں لوگوں کی تو پھر ایک دم سے موٹیویشن ہو جاتی ہے کہ جی اب تو نیک کام کرنے چاہیے کیونکہ لوگ سارے آ گئے نا بیچ میں۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اپنے نیک ایکشنز کو انکریز کر دینا جب آپ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور جب آپ کی تعریف نہیں ہو رہی تو آپ نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نیکی جو تھا وہ تعریف کے لیے کر رہے تھے۔ اچھا ڈونٹ گیٹ می رانگ، تعریف ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، یعنی کوئی بھی بندہ کوئی کھانے کی چیز بناتا ہے، کوئی پروجیکٹ اچھا کر لیتا ہے، کوئی لیکچر اچھا دے لیتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے، اچھی بات ہے کہ جی میری تعریف کی جا رہی ہے، میرے کام کو سراہا جا رہا ہے۔ یہ ایک ہیومن نیچر ہے اور ہر بندہ اس سے گزرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی کسی بھی نیک عمل کے پیچھے جو انٹینشن ہے وہ صرف پریز بنا دیں کہ اگر تو میری تعریف ہوگی تو میں کروں گا، اگر تعریف نہیں ہوگی تو پھر یہ ایک تھینک لیس جاب ہے۔ یہ اکثر الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی یہ بڑی تھینک لیس جاب ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ یو آر ایکسپیکٹنگ تھینکس فرام دا پیپل ناٹ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ لوگوں سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر تو لوگ تعریف کریں گے پھر تو میں کروں گا، اور اگر لوگ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ میں کام نہیں کروں گا۔ اب سوچئے کتنی دفعہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں اور وہ بات ٹھیک ہوتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہی ہوگا یا کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوگی یا کوئی اچھا لیکچر ہوگا جو ہم چاہتے ہیں جس سے لوگ بینیفٹ کریں، لیکن بجائے لوگ اپریشیٹ کرنے کے ہمیں ہو سکتا ہے گالیاں نکالنا شروع کر دیں۔ اب سوچیں ایک بندہ ڈی موٹیویٹ ہو رہا ہے اس چیز پہ
کہ جی میں نے شیئر کیا تھا, مجھے چونکہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا, لائکس نہیں ملے, الٹا لوگوں نے ہیٹ کیا, تو میں یہ کام ہی چھوڑ دیتا ہوں, مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے. تو جیسا کہ اقبال نے کہا تھا نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو آپ اپنا کام کرتے رہیں, یہ فکر نہ کریں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اپنے اندر سے لو آف پریز کو نکال دیں, فیئر آف بلیم کو نکال دیں, اور ڈیزائر فار ورلڈلی بینیفٹ اس کو نکال دیں, اور فیئر آف ہیٹ فرام پیپل اور ہارم فرام پیپل اس کو بھی نکال دیں. یہ 4 چیزیں جو ہے نا, یعنی آپ کی ڈیزائر لسٹ میں نہیں ہونی چاہیے. ہو جائے اگر لوگ پریز کر دیں الحمدللہ, نہیں ہوتا تب بھی الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر پوری دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں, وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے. اور اگر پوری دنیا کی قومیں اکٹھی ہو جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ پہلے لکھ چکے ہیں. اس لیے انسان کو نا لوگوں سے بے نیاز ہو جانا چاہیے کہ میں لوگوں کے بارے میں کنسرن نہیں ہوں, ایز لانگ ایز اللہ میرے سے راضی ہے. ہمارے علماء کہا کرتے تھے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اوپینین کو نا بچوں کے اوپینین جیسا سمجھیں, یا چونٹیوں یا چھوٹے جانور کے اوپینین جیسا سمجھیں. یہ آپ کو اہمیت دینی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو. اگر کام ٹھیک ہے, اللہ کی شریعت کے مطابق ہے اور نیک بات ہے تو آپ بالکل کریں, لوگوں سے کریں, ہاں اچھے انداز میں کریں, احسن طریقے سے کریں, لیکن کبھی بھی حق بات کو چھپانا یا نیکی کو چھوڑنا اس وجہ سے کہ جی لوگ کہیں مائنڈ نہ کر جائیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو شیطان کے 2 ٹریپس میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. ایک ٹریپ یہ ہے کہ انسان ریاکاری اپنے عمل میں لے آئے, یعنی نیک اعمال کے پیچھے ریاکاری کو لے آئے. یا پھر شیطان کا ایک اور ٹریپ یہ ہے کہ وہ آپ سے نیک عمل نہیں کرواتا اس ڈر سے کہ کہیں ریاکاری نہ ہو جائے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ دعوت کرنا چاہتا ہے, اللہ کے دین کی بات پھیلانا چاہتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے اس لیے کیونکہ تم عمل بالمعروف کرتے ہو, نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اب وہ نیکی کا حکم نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ اس کو ڈر یہ کہ کہیں یہ ریاکاری میں نہ آ جائے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آپ کبھی بھی اس ٹریپ میں نہ پھنسیے گا. آپ ضرور نیک کام کریں, ہمیشہ نیک کام کریں, ضرور کریں, ضرور کریں, بس اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, کانشیسلی سوچئے کہ کیا یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کیا یہ کام میں کسی اور وجہ سے کر رہا ہوں کہ لوگوں کی اوپینین کی وجہ سے, یا کوئی اور اس میں ایسپیکٹ بیچ میں داخل ہو گیا. تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص رکھنا یہ بہت ضروری ہے. ایک قسم کی ریا جو کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ آپ نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے تو اس کیس میں آپ آرام سے کہہ دیں کہ نہیں کیا, کیونکہ اپنے گناہوں کو ایڈورٹائز کرنا یہ دین کی روح کے خلاف ہے. تو اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں, اور اگر آپ پیتے بھی ہیں تو پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں پیتا, ٹھیک ہے. یا کوئی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ جی میں آپ فلاں فلاں گناہ کر چکے ہیں, تو آپ کہیں میں نہیں کرتا, کیونکہ یہ دین کا اصل یہ ہے کہ آپ گناہوں کو پروپیگیٹ نہ کریں. تو آپ اس لیے اس کو یہ نہیں کہہ رہے کیونکہ آپ بڑا ہولی بننا چاہ رہے ہیں یا بڑا ایک پائس پرسیپشن کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے نہیں. آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ گناہوں کو ایڈورٹائز شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر گناہ پھیلنا شروع ہو جائے گا, اور لوگ سمجھیں گے کہ بڑی نارمل سی بات ہے, ہر بندہ یہ گناہ کر رہا ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں پر پردے ڈالنے ہیں, کیونکہ جو شخص اپنے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کے گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے. آخر میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی. مسند امام احمد میں یہ آتی ہے, اور یہ دعا ایسی ہے کہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے بچنے کے لیے, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم, کہ اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ہر قسم کے شرک سے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, چاہے ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, ہر قسم کے شرک سے پناہ مانگنا, کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ چھوٹا شرک ہے. تو اس لیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز اپنی ڈیلی روٹین میں اس دعا کو شامل کریں. دوبارہ سے میں ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. Until next time, this is me, Raja Zawlak, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.